چھوٹے چھوٹے بچے ختم القرآن کے دن گھروں سے تیار ہو کے آتے ہیں، حمد و نعت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ختم القرآن کے دن، اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اور نماز عیدین کو جامع مسجد قباء کا حال، صحن، چھت اور سڑک میں بھی صفیں لگائی جاتی ہیں، اور وہ دن روح پرور ہوتا ہے، وہ دن دیکھ قابل دید ہوتا ہے۔ اس دن جہاں مسجد کی رونقیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ مقامی علماء سمیت دیگر علاقوں کے علماء بھی یہاں آتے ہیں، یہاں خطاب کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں یہاں سحری اور افطاری کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔ یہاں مسجد کی انتظامیہ، دکاندار، مقامی لوگ یہاں پہ افطاری بھی کرتے ہیں اور سحری بھی کرتے ہیں۔ آس پاس کے رہنے والے لوگ اس مسجد میں افطار بھی بھیجتے ہیں اور سحری بھی بھیجتے ہیں۔ سحری اور افطاری کا اہتمام مقامی لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تبلیغی جماعت دیگر شہروں سے آتے ہیں، یہاں قیام کرتی ہے، ان تمام ارکان کا کھانا پینا، ناشتہ، یہ تمام سب کچھ مقامی لوگ دیتے ہیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کچھ دیر ہو جائے کسی مصلحت سے۔ اور جس دن عید کا چاند نظر آتا ہے اس دن یہاں اعتکاف بیٹھنے والوں کے عزیز و اقارب کا رش ہوتا ہے۔ لوگ یہاں اپنے پیاروں کو اعتکاف سے اٹھانے کے لیے، گھر لے جانے کے لیے آتے ہیں، ان کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف سے اٹھنے کے بعد اگلے دن عید کی تیاری کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمام عمل جو ہے یہ نہایت پرامن پرسکون ماحول میں مذہبی عقیدت کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ یہ تمام عمل پرسکون ماحول اور مذہبی عقیدت کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ملکی سلامتی، امن و امان سے ہی ممکن ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا یہ معلوم ہوتا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک شبہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور جس کو سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورے ہونے میں کسی شک اور کسی تردد کی بات نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہے رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جو اس نے اللہ جل شانہ سے مانگی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے۔ اس نے دعا مانگی تھی تو جو مانگی ہے وہی چیز مل جائے، ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز تو نہیں ملی لیکن اس کے بدلے اس کے اوپر آنے والی کوئی بڑی مصیبت یا کوئی برائی ایسی تھی جو اس کے اوپر پڑنے والی تھی،
اس دعا کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور جس طرح سیکورٹی ادارے، پولیس، پاک فوج، دیگر ادارے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ملک میں امن و امان انہوں نے بحال رکھا ہوا ہے، مساجد میں، مدارس میں اپنی ڈیوٹیاں، اپنے امور سر انجام دے رہے ہیں، یہ قابل تعریف ہے۔ علماء یہاں ہر جمعۃ المبارک کو، جمعۃ الوداع کو، 27 رمضان کو، ختم القرآن کے دن، عیدین کے دن باقاعدہ دعا کرتے ہیں۔ ملک کی سلامتی کے لیے یہاں دعا ہوتی ہے، پاک فوج کے لیے دعا ہوتی ہے، سیکورٹی اداروں کے لیے دعا ہوتی ہے کہ جن کی مدد سے، جن کے تعاون سے مسلمان پورے ملک میں پرامن ماحول میں رمضان گزار رہے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس سے بہترین چیز آخرت میں اللہ پاک اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا، تو نے کوئی دعا ایسی نہیں مانگی یا ایسی نہیں کہ جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہو جانے کے لیے دعا مانگی تھی، مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کو دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض ملنا یا اس کا اجر و ثواب ملنا یہ بتا دیا جائے گا۔ ہر نماز میں ملکی آفتوں کے خلاف دعا ہوتی ہے، ملکی آفتوں کو ٹالنے کی دعا ہوتی ہے، ملکی سلامتی کے لیے دعا ہوتی ہے۔ یہاں ہر نماز میں، چاہے وہ جمعۃ المبارک ہو، چاہے وہ جمعۃ الوداع ہو، چاہے وہ عید کی نماز ہو یا ختم القرآن کی نماز ہو، اس میں علماء اپنے خطاب میں ملکی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس میں علماء اپنے خطاب میں وبا کرونا سے بچاؤ کی دعا کرتے ہیں، امت مسلمہ کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ بندہ جب اللہ جل شانہ سے دعا مانگتا ہے تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، چاہے وہ دنیا میں جو مانگی ہے وہی مل جائے، یا اس سے بہتر چیز اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر اس کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو دعا کی حیثیت یا مقبول ہے یا وہ محفوظ ہے، یا اسی وقت قبول ہے یا روز قیامت کے لیے محفوظ ہے۔ اور قیامت کے دن جب بدلے ملیں گے تو بعض روایات میں آتا ہے بندہ کہے گا کاش میری ساری دعائیں آج کے دن ہی قبول ہوئی ہوتی۔ تو دعاؤں کا قبول ہونا یقینی ہے۔ پھر رمضان المبارک تو دعاؤں کے قبول ہونے کا بہترین سیزن ہے، اور خصوصاً ہر افطاری کے وقت اللہ پاک ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دوں گا، یہ مبارک مہینہ ہے، رمضان کو گزاریے نہ، رمضان کو سنواریے۔ رمضان گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان سنوارنے کا مہینہ ہے، تلاوت کلام پاک سے اور دعاؤں سے، ذکر اذکار سے، اور اس مہینے میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، خصوصاً پاکستان کے لیے، کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہر قسم کی اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ فرمائے۔ اس ملک کے لیے دعا کریں۔ پاکستان ہے تو اس میں ہماری دعائیں بھی ہیں، ہماری نمازیں بھی ہیں، ہمارا ملک ہے تو ہم آباد ہے، جو ہماری پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دین سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔